اور ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اور جو ذی الحجہ کے دن قریب آتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر ایک قربانی کا تصور خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک دن آنے والے ہیں جو اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا والفجر، کہا قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 پاک راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، جفت کی قسم اور تار کی قسم۔ تو ان 10 راتوں سے مراد مفسرین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کہتی ہے یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کہ ان 10 دنوں کے اندر یا ان 10 راتوں کے اندر عبادت کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کو ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں کی گئی عبادت باقی ایام میں کی گئی عبادت سے زیادہ مقبول ہے۔ اس کی پہلی فضیلت جو ہے وہ حج کی وجہ سے ہے۔ اسلام کا جو ایک رکن ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، چونکہ لوگ اس کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان 10 دنوں کو اور 10 راتوں کو فضیلت ملی ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے اس کے اندر جو قربانی کے ایام ہے، اس وجہ سے بھی ان دنوں کو اور راتوں کو فضیلت ملی ہے۔ قربانی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے حدیث پاک مروی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ما لنا فی، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ فَوَاهِيَ فِي الصُّفُوفِ، یا رسول اللہ بکرے کے تو بال ہیں، اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ جو دمبا ہے، بھیڑ ہے، جس کے جسم کے اوپر صفوف ہے، جس کے اوپر کھال کے اوپر بہت زیادہ اون ہے، یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ایک بکرا، ایک بھیڑ، دمبا، اس کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں؟ کائنات کے اندر کوئی ایسا زاویہ ہے ہی نہیں جو ان کے بالوں کو کاؤنٹ کر سکے۔ تو اللہ جل شانہ ان دنوں کے اندر کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدم من عمل یوم النحر، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا ابن آدم کا یہ عمل ان 3 دنوں کے اندر جو قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے بڑھ کر مقبول نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ اللہ کے نزدیک ایمان والوں کا، مسلمانوں کا سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو آج کی یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے بھی بڑھ کر قربانی کا ثواب ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے صحابہ جہاد سے بھی بڑھ کر اللہ جل شانہ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے کہا قدیموا فی نفسہا، فرمایا خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر قربانیاں کیا کرو، دل کے ساتھ محبت کے ساتھ قربانیاں کیا کرو کہ اللہ جل شانہ کو ابن آدم کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے، چاہے اس کے اندر نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، شہادت ہے، فرمایا سب سے بڑھ کر اللہ کو جو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری رضا کی خاطر جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائے گا، جب خون بہے گا تو اللہ جل شانہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت جو ملی ہے ان دنوں کو قربانی کی وجہ سے ملی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہو، من وجد وسعۃ ان یضحی فلا یضحی، فرمایا جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ آئے۔
اس لیے کہ قربانی کی استطاعت تھی، اور اس کے باوجود بھی اس نے قربانی نہیں کی، تو فرمایا اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اور پھر عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مسجد کے اندر بھی نہ آئے۔